ابھی ہمارے ساتھ قاضی انور صاحب تھے اور قاضی انور صاحب نے 4-5 چیزیں بولی. انہوں نے کہا کہ بعض منسٹریز کے پی کے اندر ایسی ہیں وہاں ارریگولرٹیز اور کرپشن ہے. اس میں انہوں نے ویٹ اسکینڈل کو سر فہرست بتایا کہ اس کی پروکیورمنٹ کے اندر گھپلا ہوا ہے. پھر ہیلتھ سیکٹر کے انہوں نے ایشوز گنوائے. اس کے علاوہ دیگر منسٹریز کے ایشوز بتائے اور انہوں نے کہا جب عمران خان کو کہا تو عمران خان نے کہا کہ ان وزیروں کو فارغ کر دو, فائر دم. اور ہماری اس کے اوپر خبر یہ تھی کہ عمران خان نے علی مین گنڈا پور کی بھی اس معاملے کے اوپر بہت کھنچائی کی ہے. اور ہماری خبر کا حصہ دوسرا یہ ہے کہ ان کو 1.5 مہینہ دیا گیا ہے اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے. قاضی صاحب نے کہا کہ یہ بات انہوں نے بھی ہماری طرح سنی ہے, اس کی تصدیق یا تردید انہوں نے نہیں کی. واڈا صاحب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے حساب سے. تو عمران خان براہ راست کے پی گورنمنٹ کے اوپر کھنچائی بھی کر رہے ہیں اور اس کی گوشت مالی کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی. مسئلہ ندیم ملک صاحب گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جیسے صاف ستھرے جو اس پروفیشن کے اندر ہیں, جب ہم آپ کو یہ بات مہینوں سالوں پہلے کہتے ہیں کہ چوری کے پی کے میں جو ہو رہی ہے, اگر ایکچولی مسئلہ کیا ہو رہا ہے, پاپولیرٹی جو عمران خان صاحب کی ہے اس کی وجہ سے میڈیا عام پبلک اس کو سپاٹ آن نہیں کرتی ہے. کرپشن اگر آپ کے پی کے کی آج کی اور پہلے کی, آج کی جو ہے اس میں تو ریکارڈ توڑ دیے, کھلے عام ہے, وائس کٹس ہیں, نوٹ ہے. میں آپ کو کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں گنڈا پور مجھے نہیں نظر آ رہا, نہیں نظر آ رہا, نہیں نظر آ رہا. بہت اچھے گوھر صاحب ہیں, بہت زبردست آدمی, اچھے نیک نیت آدمی ہیں, مجھے وہ بھی بہت لمبے عرصے سے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہی وہ چور تھے پی ٹی آئی کے اندر, یہی وہ بے ایمان تھے, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب سے وہ کام کروائے اور ان کو اینڈ میں وہاں پہنچا دیا جس کے مزے لے رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ندیم علی صاحب, پرابلم ہمارا ہے کہ پاکستان میرا آپ کا ہم سب کا ہے. ہم ہر روز اس سبجیکٹ پہ آتے ہیں, اس کی میٹنگ ہوگی, اس کی بات ہوگی, پس سے پردہ ہوگی, پس سے سامنا ہوگی, جو بھی ہے. لیکن جب اچھی خبر پاکستان کے لیے آتی ہے ہم اس کو کبھی ڈسکس نہیں کرتے. ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میرا کوئی لو لاس نہیں نون لیگ کے ساتھ, ٹھیک, میرا کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی کوئی لو لاس نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج ایک اچھی خبر آئی, ٹرمپ کارڈ اور پلے کارڈ چل رہے تھے. آج آپ نے دیکھا کہ مسٹر بیچ آئے اور انہوں نے جو اناؤنسمنٹس کی, دس اناؤنسمنٹ مینز اے لاٹ. بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے کیونکہ اس اناؤنسمنٹ کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھیں گے. اور ٹرمپ انتظامیہ کا جو ایکچوئل گٹھ جوڑ ہے یا سیٹسفیکٹری سچویشن ہے یا ریلائنس ہے, وہ ہمارے ملک اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. پاکستان اور اس کی اسٹیبلشمنٹ, میں بڑا کلیئر ہوں, کیٹیگوریکل ہوں, ٹھیک, اسپیسیفک ہوں. ٹھیک ہے, ٹرمپ انتظامیہ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اس رجیم کا سٹارٹ میں بہت کانفیڈنس ہے. اس کو بڑی کلیئرٹی سے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کافی ہے, اس میں یہ حکومتیں ہیں, یہ بدلی جا سکتی ہیں, آتی ہیں, جاتی ہیں. میں یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے جی, ہمارے اعتبار میں بھی جو کام ہوا اس میں بھی فوج. سب سے تو مزے کا اس کا بیان کا حصہ وہ مسٹر بیچ کا وہ ہے جس میں وہ کہتا ہے رچرڈ گرنل نے وہ کیا تھا, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کوئی فیک, ہاں کیا تھا وہ, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے اس نے کوئی ایسی چیزیں. لیکن آپ اس کو اگر ایک دوسرے پیرائے میں دیکھیں, وہ سب سے مزیدار یہ جو مسٹر بیچ ہے وہ ان کے کیمپین ہیڈ ہے, ان کی فیملی ممبر کی طرح ہے. ان کی بھی اتنی ریلیونس ہے, ٹھیک ہے, ان کی بھی اتنی ریلیونس اور امپورٹنس ہے کہ آپ جیسے سما کے بہاف بات کر رہے ہیں, نون کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ان اے وے ٹرمپ کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی ریبٹل نہیں آ رہا, کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ ٹرمپ نے اپنا کو ڈسٹنٹ کر لیا. جیسے یہ لوگ ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں نا, کوئی فاپا ہو جائے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, اچھا ہو جائے تو لینے کی کریڈٹ کوشش کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا اور پی ٹی آئی کا ہدف ایک ہے, عمران خان کو جیل میں رکھنا. وہ ہدف پورا ہے, مشکلات آ گئی ہیں, ٹرمپ کارڈ کے اوپر بالکل پھونک نکل گئی ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ انہوں نے اچھا سمارٹ پلے کیا کہ انہوں نے جا کے پکچر کھچائی, دکھایا کہ آؤ ہم انتظار کریں مذاکرات کے لیے. وہ مذاکرات کے لیے نہیں ہے, ان کو ہی پتا تھا نہیں ہونا, ٹھیک, یہ مذاکرات تھے ہی نہیں. مذاکرات اب ایک اور دور میں شروع ہوں گے, اس میں یہ اکڑیں گے, یہ بھی آپ ریکارڈ کا حصہ بتا دیں, وہ لیٹیں گے, پھر بجٹ, پھر اس وقت بھاگ دوڑ شروع ہوگی. اور مجھے آپ ایک چیز کا جواب دیتے ہیں, پیکا کے قانون کے اوپر اتنا شور ہے, پیکا کے قانون کے اوپر جو کمیٹی ہے اس کا سربراہ کون ہے, پی ٹی آئی کا آدمی. تو اس کی کہاں آپ نے آواز سنی ہے کہ اس نے پیکا کے خلاف بات کی ہو؟ تو پی ٹی آئی آن بورڈ ہے نا بھائی. جب میں کہتا ہوں تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے, پاپولیرٹی تو آپ میری بات سنتے نہیں ہیں. پھر جب ہو جاتا تو کہتا ہے آپ نے پیشن گوئی کی تھی. میں تو آپ کو سچ بتاتا ہوں, کھرا بتاتا ہوں, سالڈ بتاتا ہوں, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. پیکا قانون کے اوپر سارے ملے ہوئے, سب آن بورڈ ہے, جرنلسٹوں کو رگڑا لگانے کے لیے. سینیٹر ولید اقبال صاحب, جو بھی قاضی انور صاحب نے تفصیلات بتائیں, کافی خطرناک قسم کی بات ہے. تھوڑی سی ولید صاحب پورا سوال کر لیجیے گا, پھر ان کو ٹائم دے دیجیے گا. سر یہ جو قاضی صاحب ہے یہ بڑا اچھا شریف بزرگ آدمی ہے, بڑی کھری بات کی.
تو ابھی تو انہوں نے 4-5 منسٹریوں کا بتایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب منسٹریوں میں فوپا اس لیے ہو رہا ہے نا کہ چیف منسٹر کرپٹ ہے، اور چیف منسٹر کس کو حصہ دیتا تھا یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ چلتا تھا، کس کی بیعت کی ہوئی تھی، کس کو دیتا تھا؟ میں تو آپ کو یہیں تک بتا سکتا ہوں، کیوں مجھے ابھی بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی شرم ہے، آپ کو سامنے نہیں پتا۔